أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. آج کی مجلس ایصال ثواب ہے. بزرگ عالم دین حضرت علامہ عقیل ترابی اعلی اللہ مقامہ، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے خدمت دین، خدمت اسلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے. اور یہ سلسلہ جو علم کا ہے، ایک پوری وراثت کو جو اپنے پدر بزرگوار حضرت علامہ رشید ترابی، وہاں سے یہ سلسلہ نسل در نسل جو ہے نا، وہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. اللہ نے انہیں بہت بڑی توفیق دی اور ان کا سلسلہ امام خمینی کے ان جو ممتاز اسٹوڈنٹ ہیں، طلبہ ہیں، علماء ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ایک عرصے دراز خدمت دین مبین میں گزارا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا اجر کون دنیا میں دے سکتا ہے. مجھے آج فون بار کے چند دنوں سے کہا، ہم تلاش میں تھے، فون میرے خیال میں غلط انہوں نے لکھ دیا تھا ہمارا، جس کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. اور آج کہا کہ آج دن ہے، تو اس دن سے جو ہے نا ضرور آج مجلس. تو ہم نے آج پیام قرآن کو، ظاہر ہے کہ اس کی جگہ پہ پھر یہ سلسلہ جو ہے نا، چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور شب مغفرت بھی ہے،
شب دعا بھی ہے، اور ان کی جب انتقال ہوا وہ بھی شب جمعہ ہی تھی۔ اس وجہ سے ہم نے آج کی جو پروگرام ہے، ایک عالم، ایک بہت بڑے ممتاز جو سخنور، خطیب، اور انسان کبھی بھی جو علم کی دنیا میں اور دوسروں کو تبلیغ کرنے میں اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے، اجر تو اس کا یہ ہے کہ فرمایا جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر اسلام نے یمن بھیجتے ہوئے ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا کہ آپ کی تبلیغ سے اگر کوئی ایک شخص بھی مسلمان ہوتا ہے، رہنمائی پاتا ہے، ہدایت پاتا ہے، ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں۔ آپ نے دیکھا اجر کتنا ہے مبلغین کا، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ان معارف کو پہنچانے والے، لوگوں کو ہدایت دینے والے۔ دنیا جب مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے، ان کا نام چمکتا رہتا ہے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، اس وجہ سے کہ تا قیام قیامت حضور فرماتے ہیں کہ علماء باقی ہیں، بقی دہر، جب تک زمانہ باقی ہے علماء بھی باقی ہیں، العلماء باقون، یہ علماء باقی رہیں گے، ہمیشہ سرفراز رہیں گے، جب تک یہ زمانہ باقی ہے، جب تک یہ دہر باقی ہے، جب تک یہ وقت باقی ہے، جب تک یہ لمحات باقی ہیں، اس وقت تک علماء کی جو معارف ہیں اور حقائق ہیں اور ان کی تبلیغ ہے وہ جاری اور ساری رہیں گے۔ البتہ دکھ بہت ہوتا ہے، زمانے میں خلا آ جاتا ہے، ایک عالم کا چلا جانا، ایک فقیہ کا چلا جانا، ایک خطیب کا چلا جانا، ایک مبلغ کا چلا جانا، اس سے ظاہر ہے خلا پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ جب ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے، سلمت سلمتن، ایک ایسا گیپ آ جاتا ہے، ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے، لا یسدھا شیء الی یوم القیامہ، قیامت تک اس خلا کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی فیملیز کو لندن میں موجود ہیں، اسی طرح امریکہ میں موجود ہیں، کراچی میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو صبر اور اجر جزیل انشاءاللہ عنایت فرمائے، اور توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو میں یہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک عالم کی، ایک خطیب کی، ایک مبلغ اہل بیت علیہ السلام کی، مبلغ آل محمد کی، ظاہر ہے کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو مجھے ایک لحاظ کے ساتھ علم ہی کی طرف گفتگو کرنا ہوگی، تاکہ لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرتا ہے، سورہ نساء کی 100 نمبر آیا ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو اللہ کی خاطر گھر سے نکلتا ہے، اس کی جو مائیگریشن ہے، اس کی جو ہجرت ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہوا کرتی ہے، وہ اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی خاطر گھر چھوڑتا ہے۔ فرمایا کہ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، دنیا کیا اجر دے گی اس کو، اس کا اجر اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے، اس کا اجر دینے والا پروردگار ہے، دنیا سے اسے کوئی چیز نہیں چاہیے، جس کا اجر اللہ عطا کرے، جس کا اجر نبی عطا کریں، جس کا اجر علی عطا کریں، اسے دنیا میں اجر کی کیا ضرورت ہے؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اور اس کا ریوارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اور فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جس طرح میں نے کل کی ڈسکشن میں عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مرنا تو سب نے ہے، جب نبی و مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو پیدا ہوا ہے باہر کا، اسے دنیا سے جانا ہے،
لیکن جانا ہے تو کس انداز کے ساتھ جائے، مرنا ہے تو اسے کس انداز کے ساتھ موت۔ کیا کوئی ایسی موت ہے کہ جسے اللہ اور اللہ کا رسول پسند کریں؟ اللہ اور اللہ کے رسول تین جو مرنے والے ہیں ان کی موت کو اللہ پسند کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تموتن الا وانتم مسلمون، اے صاحبان ایمان اس وقت تک تم نے نہیں مرنا، مرنا ہے بھی، اور یہاں پہ فرمایا کہ ہرگز تم نے نہیں مرنا ہے، خبردار تم نے نہیں مرنا ہے۔ مرنا ہے تو کس انداز کے ساتھ مرنا ہے، مرنا ہے تو کس شان کے ساتھ تم نے مرنا ہے، مرنا ہے تو کن سلیقوں کے ساتھ تم نے مرنا ہے، مرنا ہے تو تم نے کس آداب کے ساتھ مرنا ہے۔ تمہاری سیرت کیسی ہونی چاہیے، تمہارے کردار کیسا ہونا چاہیے، تمہارے افعال کیسے ہونے چاہیے، تم نے کس انداز کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، یہ طریقہ بتایا ہے ہمیں، اس وجہ سے کہ مرنا تو سب نے ہے لیکن مرنا کس انداز کے ساتھ ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے نہیں مرنا مگر مرنا ہے تو حالت تسلیم میں مرنا ہے، سبمشن کی حالت میں مرنا ہے، اللہ کے حکم کے تابع رہ کے مرنا ہے، اللہ کی اطاعت گزاری میں تم نے مرنا ہے۔ اسی وجہ سے یہی تسلیم ہے جو شان تسلیم ہے۔ فرمایا کہ ان الاسلام هو التسلیم، یہ اسلام کیا ہے؟ تسلیم کا نام ہے، وہ تسلیم هو الیقین، اور تسلیم کیا ہے؟ انسان سبمشن کی منزل پر اب آتا ہے، یقین کی منزل پر پہنچا ہے۔ والیقین هو الاقرار، والاقرار هو الاداء، والاداء هو العمل۔ یہ اسلام کیا ہے؟ تسلیم کا نام ہے۔ تسلیم کیا ہے؟ یقین کا نام ہے۔ یقین کیا ہے؟ اقرار کا نام ہے۔ اقرار کیا ہے؟ ادا کا نام ہے۔ ادا کیا ہے؟ عمل کا نام ہے۔ تم نے اس انداز کے ساتھ جانا ہے، اس دنیا سے اٹھنا ہے تو تمہاری شان یہ ہونی چاہیے، اسلام کے سائے میں تم نے اٹھنا ہے۔ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ علم یقین کی صورت میں، حق الیقین کی صورت میں تم نے اس دنیا سے اٹھنا ہے۔ تم نے کس طرح اس دنیا کو چھوڑنا ہے؟ تم نے اقرار کرتے ہوئے اللہ کی ولایت کا، اللہ کی توحید کا تم اقرار کرتے ہوئے، پیغمبر کی رسالت کا تم اقرار کرتے ہوئے، علی مولا کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے تم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ والاقرار هو الادا، فقط اقرار نہیں کرنا ہے، اس کو ایکسپریس بھی کرنا ہے، اس کو ادا بھی کرنا ہے، فقط ادا کی حد تک نہیں ہے۔ والادا هو العمل، عمل کی دنیا میں ہوتے ہوئے تم نے آگے بڑھنا ہے۔ شان یہ ہے، فرمایا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے مرنا نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم حالت تسلیم پر ہو۔ یہ تسلیم کی جو منزل ہے، انتہائی انسان اپنے آپ کو حوالے کر دے، سبمشن کی جو منزل ہوا کرتی ہے۔ میری بات نہیں ہے، میرے مولا کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، میرے پروردگار کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، میرے آقا کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، میرے علی کی بات ہے۔ اپنی ذات کو فنا کر دینا ہے، اللہ کی حکم کے تابع رہتے ہوئے، اللہ کے رسول کے حکم کے تابع رہتے ہوئے، اللہ کے نبی کے وصی کے حکم کے تابع رہتے ہوئے، تب ہے انسان۔ فرمایا کہ تم سائے توحید میں تم نے مرنا ہے، سائے رسالت میں تم نے مرنا ہے، سائے ولایت میں تم نے مرنا ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ جو حالت تسلیم ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ اس حالت میں اگر کسی کی موت آ جاتی ہے، بہت شان والی موت ہے، بہت منزل والی موت ہے، کہ حالت تسلیم میں کتنا بڑا شکر کا مقام ہے کہ انسان کی عاقبت بخیر ہو رہی ہے، انسان کا انجام بخیر ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دعاؤں میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعا میں کہتے ہیں وَجْعَلْ عَوَاقِبَ أُمُورِنَا خَيْرًا، پروردگار ہمارا انجام بخیر ہو۔ بخیر کیا ہو؟ اسی وجہ سے آپ جو جنازہ اس کی بھی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا،
ہم بس خیر جانتے ہیں، اس وجہ سے کہ خیر تیری ذات کی توحید ہے، خیر تیری ذات کی رسالت ہے، خیر تیری ذات کی ولایت ہے، ہم بس یہی جانتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا ہے کہ تمہاری عاقبت بخیر ہو جائے۔ یہ بہت بڑی انسان کے لیے منزل ہے، انسان کا بہت بڑا شرف ہے، انسان کی بہت بڑی سعادت ہے۔ دنیا میں بھی انسان اللہ کو سعادت نصیب کرتا ہے، آخرت میں بھی ایسوں کو اللہ سعادت کی زندگی عنایت فرماتا ہے۔ یہ پہلی موت ہے، اس قسم کی موت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان سب کچھ کر لے، یہاں سے ڈگریز ماشاءاللہ کیا کہنا، لیکن نہ وضو کا پتہ ہے، نہ تزکیہ کا پتہ ہے، نہ تطہیر کا پتہ ہے، نہ اپنے واجبات کا پتہ ہے، نہ اپنے محرمات کا پتہ ہے۔ ماشاءاللہ جو سبحان اللہ، یہ تو پروفیسر ہیں اور یہ تو ڈاکٹر ہیں اور یہ تو یہ ہیں، یہ تو وہ ہیں۔ نہ اپنے آداب زندگی کا پتہ ہے، نہ آداب حیات کا پتہ ہے، نہ انسان کے اللہ کی اطاعت کا پتہ ہے۔ تو ایسی موت کو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ موت پسند ہے جو شریعت کے سائے میں ہو، جو احکام کے سائے میں ہو، جو قرآن کے سائے میں ہو، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سائے میں ہو۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسری موت وہ ہے، دوسری موت جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور بھی یہی ہے۔ دیکھا سورہ نساء کی 100 نمبر جو آیا ہے، فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ وہ موت ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، راہ پروردگار میں ہے، راہ رسالت میں ہے، راہ ولایت میں ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا ہے کس طرف؟ راہ توحید کی طرف۔ اس نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت مال کے لیے نہیں ہے، ہجرت مقام کے لیے نہیں ہے، ہجرت کسی منزل دنیا کے اقتدار کے لیے نہیں ہے۔ وہ ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے راستے کی طرف ہے۔ مہاجر اللہ ہونا یہ شرف ہے انسان کے لیے۔ مہاجر المال ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مہاجر الریاسہ، اس ریاست کی طرف جانا، اس کے لیے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کی مائیگریشن اس لیے ہو کہ میں جو ہے نا وہ ویل آف زندگی گزاروں گا، دین جاتا ہے تو جاتا رہے، ایمان جاتا ہے تو جاتا رہے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہاں یورپ میں آ جانا کوئی کمال نہیں ہے تمہارا، تم نے ہجرت کی ہے۔ مہاجر اللہ بنو، مہاجر الرسول بنو، مہاجر الامام بنو، یہ ہجرت ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں فرمایا گیا کہ مہاجر حقیقت میں، جس طرح حضرت لوط کا بھی ہے، انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا، میں مہاجر ہوں اپنے رب کا۔ ہجرت کیا ہے؟ کوچ کو کہتے ہیں۔ ہجرت کہتے ہیں اس مائیگریشن کو کہ جہاں پہ انسان کمال کی طرف جاتا ہے۔ دینی کمال کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کمال جو الہی ہے اس کی طرف جاتا ہے، اس طرف انسان جاتا ہے، اور اس ہجرت کو اللہ نے اپریشیٹ کیا ہے۔ ہجرت وہ کہ جو جہالت سے علم کی طرف جائے، بے دینی سے دین کی طرف جائے، اس کو ہجرت اپریشیٹ کیا ہے اسلام نے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مہاجر اللہ نہیں یہ ہے کہ مہاجر المال۔ انسان جان بچا کے جو ہے نا آ رہا ہے، ماشاءاللہ جناب، ہاں جی ملک چھوڑ دیے، کس لیے؟ وہاں پہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اچھا، اسلام میں جو ہجرت جس کو اپریشیٹ کی گیا وہ ایک قسم کا احتجاج ہوتا ہے۔ آپ ایسی جگہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جہاں پہ دین کی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے، آپ احتجاج کرتے ہیں کہ یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ہجرت اللہ، مہاجر الی رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جو مدینہ چھوڑا اس میں جو ہے نا سارے خد و خال اپنی ہجرت کے بتا دیے۔ کربلا پہنچے، اپنی ہجرت کا سارا کمال بتا دیا ہے۔ ہجرت اس کو کہتے ہیں۔ تو اسلام میں جو ہجرت جس کو اپریشیٹ کیا ہے، مجھے وہ مائیگریشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، یا اسلام جو قرآن کے اندر، احادیث کے اندر جو بات ہو رہی ہے ہجرت کی، اس ہجرت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ انسان ڈر کے جو ہے نا وہ بھاگ کے آ جائے، پیسوں کے لیے انسان آ جائے، مال کے لیے آ جائے، دولت کے لیے آ جائے، فرار ہو کے آ جائے۔ اسلام نے ایسی ہجرت کو کوئی اپریشیٹ نہیں کی۔
وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ وَقَعَ جی ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ. پھر ایسی صورت میں اگر اسے موت آ جاتی ہے کہ جو راہ خدا میں ہے، راہ رسالت میں ہے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ، پھر موت اس کو درک کر لے. دیکھیں کس شان کے ساتھ اللہ نے، کس احترام کے ساتھ، کس عظمت کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہے، فرمایا ثم یدرکہ الموت. اس راہ امامت میں، راہ ولایت میں، راہ توحید میں اگر کسی کی موت آ جاتی ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تمہارا اجر تمہارے اللہ کے پاس ہے. فقد وقع اجرہ علی اللہ، تمہارا اجر کیا ہے؟ تمہارے پروردگار کے پاس محفوظ ہے. یہ وہی ہے دین مبین کی جو خدمت کرنے والے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید کا پرچار کرنے والے ہیں، جو رسالت کی تبلیغ کرنے والے ہیں، جو ولایت اور امامت کی پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. ایسی صورت میں جو موت واقع ہو جاتی ہے، اس موت کو اللہ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے. بہت زیادہ پسندیدہ موت ہے ایسی. راہ امامت، راہ ولایت، راہ توحید، شریعت کے راستے میں، احکام کے راستے میں، اخلاقیات کے راستے میں جو بھی بہت کتنی بڑی شان ہے علماء کی، کتنی بڑی شان ہے ان خطباء کی جو تبلیغ کرتے ہیں. اور وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ اس کے مصداق ہیں اس آیت شریفہ کے. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ان کا اجر، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کے سامنے. دنیا کیا اجر دے گی؟ اجر تو وہ دے جو یہ کہے کہ تمہاری تبلیغ سے ایک آدمی بھی اگر ہدایت پاتا ہے، ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. ہر اس چیز سے بہتر ہے، یعنی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا کی کوئی چیز اس کا مقایسہ نہیں کر سکتی ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ ایک مسئلہ اگر کوئی بتاتا ہے. ایک خاتون گئی نا سید سلام اللہ علیہ کے پاس اور ایک مسئلہ پوچھا، ایک مسئلے کی اجازت لی تھی، دوسرا مسئلہ پوچھا، تیسرا مسئلہ پوچھا. بی بی آرام کے ساتھ ہر مسئلے کا جواب دے رہی. چوتھا مسئلہ پوچھا، پانچواں پوچھا، آٹھواں پوچھا، نواں پوچھا، 10واں مسئلہ. تھوڑی سی جو ہے شرمسار ہوئی کہ آقا زادی میں نے ایک مسئلے کی آپ سے اجازت لی تھی اور میں نے 10 مسئلے آپ سے پوچھے ہیں. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اپالوجائز، سوری کی. فرمایا کیوں؟ ایسی بات نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی کو اتنی مزدوری کہ اسے اتنا اجر دیا جائے کہ اس کی زندگی کے 50 سالوں کا ایک دن کا اجر دیا جائے، ٹھیر لگا دیا جائے اس کے لیے سونا چاندی کا، تو کیا وہ تھکان محسوس کرے گا؟ میں عرض کی نہیں. فرمایا کہ ایک ایک مسئلہ بتانے کا جو اجر ہے گویا ہیرے جواہر کے ایک زمین تا آسمان جو ہے نا ڈھیر لگا ہوا. اتنا اجر ہوتا ہے ایک ایک مسئلہ بتانے کو علماء کا. کہا میں تمہیں ایک اور حدیث سناتی ہوں میرے بابا کے علماء. سبحان اللہ. یہ فقط میرے لیے نہیں ہے، آپ کی، آپ سب کے لیے یہ حدیث ہے. جو بھی رسالت اور امامت اور ولایت اور توحید کی تبلیغ کرتا ہے دوسروں کو بتاتا ہے. ضروری نہیں ہے he is sitting on the pulpit, he has the turban, اس نے عمامہ پہنا ہوا ہے، اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس نے حجاب کیا ہوا ہے، وہ جو ہے کرسی پہ بیٹھا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے، نہیں بیٹھا. نہیں، جو بھی شخص اسی وجہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بابا کے علماء کی شان یہ ہوگی کہ اللہ ان کے سروں پہ ایسا تاج، ایسا ان کے ماتھے سے نور چمکے گا کہ دنیا جہاں جہاں سے بھی گزریں گے کہیں گے امت محمدی کے علماء آ رہے ہیں.
خوشب حال، خوشب حال۔ میں اپنے جوانوں سے کہوں گا اپنے آپ کو وقف کرو اس دین کے لیے، اس مظلومیت سید الشہداء کے لیے، اس کربلا کے لیے، اس غدیر کے لیے، اس پیغام کے لیے۔ اس کا اجر دنیا میں، دنیا کہاں دے سکتی ہے اس کا اجر؟ اس کا اجر سوائے پروردگار کے، سوائے معصومین کے کوئی بھی آپ کو نہیں دے سکتا اس کا اجر۔ ہمیشہ وقف کرو اپنے آپ کو، کوشش کرو اس دین مبین کی خدمت کے لیے۔ یاد رکھو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی بھی اگر آپ کو دنیا چاہیے تو آپ اس علم کی طرف، علم دین کی طرف آؤ، تمہیں دنیا بھی ملے گی۔ تمہیں آخرت چاہیے، تمہیں آخرت بھی ملے گی۔ فرمایا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں من اراد الدنیا فلیتجر، جسے دنیا کی تلاش ہے، جسے مال کی تلاش ہے، جسے دولت کی تلاش ہے، اسے چاہیے تجارت کرے۔ من اراد الدنیا فلیتجر، دنیا کی تلاش ہے، تمہیں دنیا لینی ہے، دنیا حاصل کرنی ہے، تجارت کرو۔ یہ نوکری غلاموں کی طرح اس طرح آپ کو تو کچھ پیسہ نہیں ملے گا، بس اس طرح تمہارا زندگی کے ساتھ چلتا رہے گا، لیکن مال تمہیں ملنے والا نہیں ہے، یہ مینز تمہیں ملنے والے نہیں ہیں، یہ تمہیں ویلتھ ملنے والی نہیں ہے۔ بس یہی ہے، مہینے میں تم لاؤ گے، اس کے بعد تم کھاؤ گے، بس یہی ہوتا ہے۔ اگر تمہیں مال چاہیے دنیا کا تو تم تجارت کرو۔ من اراد الدنیا فلیتجر من اراد الآخرہ فلیتزہد، اور جسے آخرت کی تلاش ہے اسے چاہیے کہ زہد و تقوی اختیار کرے۔ ومن ارادہما فلیتعلم، جسے دنیا کی بھی تلاش ہے، جسے دین کی بھی تلاش ہے، جسے دنیا بھی چاہیے، جسے آخرت بھی چاہیے، اسے چاہیے کہ علم دین حاصل کرے۔ اللہ اسے دنیا بھی عطا کرے گا، اللہ اسے آخرت بھی عطا کرے گا۔ اپنے آپ کو سرباز امام زمان بناؤ، اچھے ذہین قسم کے لوگ جاؤ، خطابت کی طرف، تقریروں کی طرف، علم کی طرف۔ اسٹوڈنٹ جو بننے ہیں علم دین کے، اس ذہین فتین لوگ ہونے چاہیے، جن کو کچھ نہیں آتا ہے کسی کام کے، ہر کام میں ناکارہ، ہاں جی ان کو بھیج دو جی مدرسے میں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ کمیونٹی کے اوپر ظلم ہے، یہ قوم کے اوپر ظلم ہے، یہ ملت کے اوپر ظلم ہے۔ مت بھیجو ایسوں کو، جو آپ کے کام نہیں آ سکے، کسی کام نہیں آ سکے، اس کو چھوڑ دو جناب مدرسے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ جس طرح مال دیں گے اس کی پروڈکشن بھی تو یہی ہوگی۔ اس وجہ سے ذہین قسم کے، فتین قسم کے، لائق قسم کے، شائستہ قسم کے افراد، زمانے کے حالات سے جو واقف ہیں وہ افراد آپ کو بھیجیں، علم دین کے لیے بھیجیں۔ وہ کل قوم کی تقدیر کو بدلیں گے، قوم کی تقدیر کو جو ہے اجالوں میں لے کے جائیں گے، قوم کی مستقبل کے وہ ذمہ دار ہوا کریں گے۔ فرمایا تمہیں دنیا چاہیے، علم دین، تمہیں دین چاہیے، علم دین۔ یہ حضور فرماتے ہیں علم کبھی بھی، مال فنا ہوتا ہے، علم فنا نہیں ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان فرامین میں کہ مختلف آئے لوگ پوچھتے تھے کہ دیکھیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام علم سے متعلق کیا جواب دیتے ہیں، علم افضل ہے یا مال؟ متعدد لوگ آئے، پوچھتے رہے امتحان لینے کی خاطر، ٹیسٹ لینے کی خاطر کہ علی ابن ابی طالب کیا جواب دیتے ہیں۔ ہر ایک کو جواب اگر مختلف دیں گے، وسیع رسول، کہاں پہ انسان سوچ سکتا ہے امیر المومنین کی شان عظمت کو، جن کے لیے جو خود مسند علم پہ بیٹھ کر یہ کہیں، نہج البلاغہ میں جس طرح فرمایا ان لہذا فی علم جمع، خدا کی قسم سینے علی میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مارا ہے۔ آ جاؤ تورات والوں، میں تمہیں تورات سے مسئلہ بتاؤں گا، آ جاؤ انجیل والوں، میں تمہیں انجیل سے مسئلہ بتاؤں گا، آ جاؤ فرقان والوں، میں تمہیں فرقان سے مسئلہ بتاؤں گا۔ جتنی کتب الہیہ ہیں سب بول اٹھیں گی، علی نے جو مسئلہ بتایا حق بتایا ہے۔
اور پھر فرماتے ہیں مجھے آقا رسول نے علم اس طرح دیا جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. یعنی کیا ہے؟ پرندہ اپنے بچے کے لیے جب غذا دانا لے کے آتا ہے بغیر کسی کمی پیشی کے اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے. بتانے کے لیے دنیا میں کہتا ہوں اس سے بہتر تمثیل ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس سے بہتر تعبیر ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جو مولا نے فرمائی نہج البلاغہ کے اندر کہ مجھے میرے آقا رسول نے علم اس طرح دیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا، یعنی بغیر کمی پیشی کے جو اللہ کی بارگاہ سے علم کو لے کر آئے تھے بغیر کسی کمی پیشی کے سینے علی میں منتقل کرنے کے بعد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینہ علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا در ہے. من اراد العلم فلیأت الی الباب، جسے علم کی تلاش ہے اسے چاہیے کہ باب کے پاس آئے. کھڑکیوں سے دیواروں سے سر نہ ٹکرائے، وہاں سے اسے علم نہیں ملنے والا ہے. علم ملے گا تو باب سے ملے گا، علم ملے گا تو دروازے سے ملے گا. شریفانہ انداز کے ساتھ علم کو حاصل کرو، علی کے دروازے پہ آ جاؤ، تمہیں علم ملے گا. اور پھر فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے کہ جو دروازے کو چھوڑ کر وہ علم حاصل کر پائے گا. علم پرنالوں سے ملنے والا نہیں ہے، علم کھڑکیوں سے ملنے والا نہیں ہے، علم چھتوں سے ملنے والا نہیں ہے. علم آپ کو دروازے سے ملے گا. اور یہ بات جو ہے نا بتا دی مولا کے ہاں. اسی وجہ سے بہت زیادہ جو حدیث کن عالما او متعلما او محبا لہما فلا تکن رابعا فتہلکو، فرمائے کہ تم اس طرح کرو، یا تم عالم بنو یا تم متعلم بنو. متعلم یعنی اسٹوڈنٹ، علم کو حاصل کرنے والے بنو. او محبا لہما، اگر تم عالم نہیں بن سکتے ہو، تم میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، متعلم بھی نہیں بن سکتے ہو، وہ بھی نہیں ہے، محبا لہما، ان دونوں کے ساتھ محبت کرنے والے بنو. علم کے ساتھ محبت تب تم اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو. اگر عالم کے ساتھ تم دشمنی رکھو گے تمہیں علم کیسے ملے گا؟ تم ڈاکٹر کی دشمنی میں رہتے ہو، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے تمہیں صحت ملنے والی ہے؟ بیماری کی صورت میں تمہیں ڈاکٹر ہی کے پاس جانا پڑے گا. جہالت کو دور کرنا ہے تو تمہیں عالم کے پاس ہی آنا پڑے گا. فرمایا کن عالما، تم عالم بنو، او متعلما، یا تم اسٹوڈنٹ بنو، علم کو حاصل کرنے والے بنو، طالب علم بنو. او محبا لہما، یا ان دونوں کے ساتھ محبت کرنے والے بنو. فلا تکن رابعا، چوتھے نہ بنو. فتہلکو، جی یہ جو چوتھا گروہ ہے نہ انہیں علم کی ضرورت ہے، نہ انہیں عالم کی ضرورت ہے، نہ انہیں طالب علم بننے کے، اور ہمیشہ دشمنی. فلا تکن رابعا، یہ چوتھے مت بنا، چوتھا گروہ مت بننا تم. فتہلکو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ بات جو ہے نا وہ بتا دی. یہی علم ہے جو عالم بناتا ہے، یہی علم ہے جو فقیہ بناتا ہے، یہی علم ہے جو سلمان بنایا کرتا ہے، یہی علم ہے کہ جو ابو ذر بنایا کرتا ہے، یہی علم ہے کہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فقاہت کی منزل ہے، یہ مرجعیت کے مسائل ہیں. اور اسی علم ہے کہ جن کی آج آپ برسی کر رہے ہیں. حضرت علامہ عقیل ترابی اعلی اللہ مقام ہو، جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے در اہل بیت کے لیے، خدمت اہل بیت کے لیے، اس مکتب کو روشناس کرنے کے لیے. کتنی بڑی شان اللہ نے رکھی ہے. 29 سال تک مسلسل تو شام غریباں رہی ہے ان کی. جی یعنی یہ بھی کتنی بڑی توفیق ہے. یہ جو ہے توفیق اللہ ہر ایک کو نہیں عطا کرتا ہے، یہ اللہ نے جو توفیق دی ہے. علم کے سلسلے میں تو میں ایک تو حدیثیں، ٹائم ظاہر ہے کہ بڑا مختصر ہے، اس سلسلے میں
آئے لوگ، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ فرمائے کہ علم افضل ہے، اس لیے العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفرائض۔ علم کیا ہے؟ وراثت ہے، انبیاء کی وراثت ہے۔ بڑے بڑے فرعون مال لے کے جو ہے نا چلے گئے اور کچھ بھی نہیں ان کا ہے۔ علم جو ہے وراثت انبیاء ہے۔ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا کہ علم افضل ہے، اس لیے العلم لا ينقص بالنفقۃ، علم افضل ہے۔ علم کو جتنا آپ خرچ کریں گے، جتنا خرچ کریں گے اتنا زیادہ ہوگا، مال کو جتنا خرچ کریں گے کم ہوگا۔ یہ ہماری نالائکی ہے، جو مصرف کرنے سے زیادہ ہوتا ہے اس کی طرف نہیں جاتے ہیں، جو مصرف ہونے سے کم ہوتا ہے اس کی طرف جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ علم آپ کو جتنا آپ علم کو صرف کریں گے، جتنا آپ علم کو مصرف کریں گے، جتنا آپ علم کو یوٹیلائز کریں گے، وہ علم زیادہ سے زیادہ ہوتا رہے گا۔ مال کو جتنا آپ مصرف میں لے کے آئیں گے، جتنا خرچ کریں گے، مال کم سے کم ہوتا جائے گا۔ اس وجہ سے علم جو ہے نا وہ افضل ہے۔ ایک اور گروہ آیا، اس نے آ کر کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ فرمائے علم افضل ہے، اس لیے کہ یحتاج المال الی الحافظ اما العلم یحفظ صاحبہ۔ علم افضل ہے اس وجہ سے کہ علم، جس کے پاس علم ہے یہ علم اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مال کی حفاظت کی جاتی ہے، علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس وجہ سے علم افضل ہے، مال افضل نہیں ہے۔ پھر فرمایا کیا علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ فرمایا کیا المال یحصل للمؤمن والکافر والعلم لا یحصل الا۔ المال یحصل اس وجہ سے کہ علم کو فقط مومن حاصل کرتا ہے، لیکن مال کیا ہے؟ مومن کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے، دوسروں کے پاس بھی ہے۔ اس وجہ سے علم جو ہے نا وہ افضل ہے۔ پھر ایک اور آیا، کہا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا کہ جمیع الناس یحتاجون الی العلم فی امور دینہم ولا یحتاجون الی صاحب المال۔ زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر مسئلے میں، وہ ایک آدمی ہے تو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جب ڈاکٹر جواب دیتا ہے تب بھی ہم وہیں پہ ہوتے ہیں، اور جب حضرت اسرائیل بھی جواب دے دیتے ہیں تب بھی ہم وہیں پہ ہوتے ہیں۔ جی، اس وجہ سے کہ علم کے لیے جو ہے ہر مسئلے میں، چونکہ جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی علاج نہیں ہے، انسان جو ہے نا وہ چلا جاؤ، ٹھیک ہے جہاں جی مولانا صاحب آ جائے۔ حضرت اسرائیل جب اپنا کام تمام کرتا ہے تو اب بھی جو ہے نا وہ علم عالم کے پاس جانا ہے اس کا۔ تو یہ پیدا ہوتا ہے تو عالم کا محتاج، مرتا ہے آخری تجہیز تکفین تک تب بھی عالم کا محتاج۔ فرمائے زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، زندگی کے امور میں ہمیشہ تم محتاج ہو عالم کے، علم کے تم محتاج ہو۔ لیکن صاحب مال کے کوئی محتاج جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہر مسئلے میں۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس میں تم عالم کے محتاج نہیں ہو۔ اس وجہ سے جو ہے نا وہ علم افضل ہے۔ یہ علم ہے کہ جو انسان کو صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ علم ہے کہ جس سے انسان معرفت ربانی کو حاصل کرتا ہے۔ یہ علم ہے کہ جس سے انسان شعور باطنی کو حاصل کرتا ہے، اسی علم کے ذریعے۔ علم سے حقائق ربانیہ کا حصول اسی علم سے ہوتا ہے۔ اور کتنی بڑی شان اس علم کے سلسلے میں بتائی گئی۔ فرمایا کہ اس علم کو سوائے جو ہے نا وہ اللہ کی اگر خشیت رکھنے والے ہیں تو علماء کے علاوہ کوئی نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی ہیں کہ جو اللہ سے خشیت رکھنے والے ہیں۔ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ۔ اس علم کی عظمت کے سلسلے میں، علم کی جو اہمیت ہے
اس کے سلسلے میں دو گروہ بنے ہوئے ہیں، ایک نمازوں میں مشغول ہے اور ایک جو ہے وہ ڈسکشن کر رہا ہے علمی۔ حضور جاتے ہیں مسجد، دیکھتے ہیں، فرمایا کہ میں اس محفل کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جہاں پہ علمی ڈسکشن ہو رہی ہے، جہاں پہ علم تقسیم ہو رہا ہے۔ ہمیشہ علم کی طرف ہمیں جانا بلایا گیا ہے، اور ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس تو اہل بیت ہیں۔ کس قوم کے پاس نہج البلاغہ ہے؟ کس قوم کے پاس صحیفہ سجادیہ ہے؟ کس قوم کے پاس اصول کافی ہے؟ کس قوم کے پاس فروع کافی ہے؟ کس قوم کے پاس استبصار ہے؟ کس قوم کے پاس تہذیب ہے؟ کتنے بڑے بڑے جو ہیں نا وہ ہمارے پاس یہ خزانے موجود ہیں۔ کاش ہماری آئی ڈی بن جاتی صحیفہ سجادیہ، ہماری آئی ڈی ہے، ہماری شناخت ہے۔ یہ نہج البلاغہ، یہ قرآن، یہ ہماری آئی ڈی ہے، ہماری شناخت ان سے ہے۔ لیکن کیا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل بیت جس طرح قرآن، ایسا نہ ہو کہ جس طرح قرآن شکایت کرے گا، مہجور قرار دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت اطہار کے جو فرامین ہیں ان کو بھی مہجور قرار دیا جا رہا ہو۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے اس امر کی طرف کہ ہم قرآن کی طرف اور اہل بیت، اور ان دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری سرپرستی کے لیے، تمہاری سعادت کے لیے، تمہاری دنیا اور آخرت کی آبادی کے لیے دو امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ یہ دونوں وزنی چیزیں ہیں۔ اگر تم سب نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا، تمسک زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ تمسک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں، تمسک عملی ثبوت کا نام ہے۔ اگر تم نے ان کے ساتھ تمسک رکھا، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے جہاں تک کہ تم حوض کوثر پہنچ جاؤ گے۔ قرآن کو حاصل کرنا ہے تو علم کی ضرورت ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غلامی میں آنا ہے تو آپ کو علم کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ یہ باب علم ہے، یہ مدینہ علم ہے۔ کربلا کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، ایسا عالم کو باقی سب کو بھیج رہے ہیں، کربلا کی تاریخ میں باقی سب کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن جو عالم ہے اسے بلایا جا رہا ہے، اور عالم کو جو بلایا جا رہا ہے وہ کس انداز کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ۔ یہ خط کیا ہے؟ یہ خط فقیہ کو بلانے کے لیے۔ آپ شب کی تاریکی میں فرما رہے ہیں کہ اس شب کی تاریکی سے استفادہ کرو اور چلے جاؤ، تم اپنے بچوں کو یتیم نہ کرو، اپنے جو گھر والے ہیں اپنی بیوی کو بیوہ مت کرو، چلے جاؤ تم، میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا۔ نہیں، ادھر سے بھیج رہے ہیں لیکن فقیہ کو بلا رہے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ فقیہ کو خود بلا رہے ہیں کہ تم آؤ، اور فرماتے ہیں ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نرغہ آدھا میں ہوں، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ بہنیں بھی ہیں۔ العجل فالعجل، جتنا جلدی ہو سکے تم وہاں پہنچ جانا۔ حبیب ابن مظاہر فقیہ اہل بیت اس نامے پر، اس خط پر، اس سفارش پر، بہن نے سفارش کی ہے، بھائی نے خط لکھا ہے۔ کہتے ہیں فقط یہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک پرچم جو ہے نا وہ بچا کے رکھا ہوا تھا،
قلب لشکر میں تو ہے عباس علمدار، میمنے کا جو سردار تھے وہ حبیب ابن مظاہر ہیں. کتنے خوش قسمت. نہ فقط یہاں تک کہ جب غبار چھٹتا ہے، جب استقبال ہوتا ہے، علی اکبر استقبال کے لیے، اون محمد استقبال کے لیے، عباس علمدار استقبال کے لیے، جب نعرے تکبیر بلند ہوتا ہے تو بہنیں پوچھتے ہیں کون آیا ہے؟ کہا کہ مولا کے بچپنے کا ساتھی آیا ہے. ایک دفعہ فرمایا کہ فضہ تم اس طرح کرو، جاؤ حبیب کو کہو کہ زہرا کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے. ایک دفعہ اپنا سر پیٹا گا، زہرا کی بیٹی مجھے سلام کہتی ہے. لیکن یہ کس شان کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ شہادت کے بعد کہتے ہیں کہ مولا کی آغوش اطہر میں، اور مولا جو بیان کرتے ہیں وہ یہی فرماتے ہیں حبیب تیرا کیا کہنا، تو ایک شب میں ختم قرآن کیا کرتا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات اس وقت دیکھ رہے ہیں، حاجات رکھتے ہیں، یا اللہ باب الحوائج کا واسطہ ان کی جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرما. جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں، یا اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بالخصوص اس وبا میں، یہ جو اس وقت بیماری ہے پوری عالمی سطح پہ، پروردگار تو سارے انسانوں پہ، یہ سارے انسان تیری مخلوق ہے. پروردگار تو اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں اپنی مخلوق کو، ان بیماروں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. پروردگار ہمارے کچھ مومنین مرحوم ہوئے ہیں یہاں انگلینڈ میں، پروردگار ان کو کل بھی مجھے پتہ چلا 2 بھائی نیو پورٹ میں ان کا انتقال ہوا ہے. جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو مغفرت فرما. اور بالخصوص ہمارے بہت ہی بزرگ عالم دین جناب قبلہ علامہ عقیل ترابی اعلی اللہ مقامہ، پروردگار تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں اعلی علیین میں مقام عنایت فرما، انہیں سید الشہداء کا جوار مقدس نصیب فرما، انہیں معصومین علیہ السلام کا جوار عنایت فرما. پروردگار ان کے جملہ لواحقین کو صبر جمیل اجر جزیل عنایت فرما. پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد و آلہ